بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جس انسان کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ انسان اللہ سے بچ نہیں سکتا اور وہ اللہ کو ضرور دریافت کرے گا۔ ایک بندہ اس کائنات میں اپنے علاوہ ایسا ضرور ڈھونڈ لو جو آپ کو آپ سے زیادہ جانتا ہو۔ دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش سے ہو، جن کا تعلق لوگوں سے مقابلے سے ہو اور یہاں سٹے کرنے سے ہو۔ جہاں آپ کا دل اپنے مالک کی طرف رجوع کر جائے اس مقام کو ولی کہتے ہیں، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ بندہ ہو، چاہے وہ کوئی کتاب ہو، چاہے وہ کیفیت ہو۔ اللہ کے روبرو اور خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا، یہی روحانیت ہے۔ انسانوں کے ساتھ فساد چھوڑ دینا روحانیت ہے۔ دوسروں کا حق ادا کر دینا روحانیت ہے۔ محبت کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی راہ میں چل پڑو، بزرگوں کا حکم ماننا شروع کر دو، نفع نقصان اللہ کے حوالے کر دو۔ یہ سب روحانیت ہے۔ جس نے معاف کیا وہ معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ نے آگے چل کر اللہ سے معافی لینی ہے تو ادھر معافی دے کر جانا۔ اگر تم بغل میں کسی کے خلاف درخواست چھپا کر جا رہے ہو تو دوسرا تمہارے خلاف درخواست لے کر آ رہا ہے۔ تم پھینک دو وہ بھی پھینک دے گا۔ کائنات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی خدمت میں ہدیہ نعت ہمیشہ ہی پیش کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کی اتنی تعریف نہ ہوئی اور نہ ہو سکے گی۔ اللہ کے فرشتے، اللہ کے بندے سب ہی تعریف کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سبحان اللہ ما احسنک۔ پر امید غریب ایمان کی بدولت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھنا کرم ہے، برکت ہے، سعادت ہے، گناہوں کا کفارہ اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ آئیں درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی انتقام لینے کا موقع ملے تو اس وقت اپنے رحم دل ہونے کا ثبوت دیں اور معاف کر دیں۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کرتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجاحت دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات ہو سکتی ہے، ظلم سہ کر بڑا منصب مل سکتا ہے، سبحان اللہ، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے، ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور خواب پورا ہو سکتا ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہی محبت پر بنا ہوا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو عورت اور مرد کے تعلق تک محدود سمجھ لیا ہے۔ ایک پودا لگائیں، اسے درخت بنائیں، جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا تمہارا دل ایسے ایسے قرار پائے گا۔ روشنی کا راز جاننے والا روشن ہو جاتا ہے، خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز جاننے والا تو بس خاموشی ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ بڑے سے بڑا بننا ایک حجاب ہے، بڑا ہونے کی آرزو ایک حجاب ہے، پردہ ہے۔ اگر انسان اس سے بچ جائے تو بہتر ہے۔ آپ یہ آرزو نہ ہی کرو بلکہ اس کے فضل کی آرزو کرو، اور وہ جس حال میں رکھتا ہے رکھنے دو۔ ایک حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ بننے کے لیے کبھی دعا نہ کرنا، اگر تیری دعا کے بدلے تجھے بادشاہی ملی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا،
اگر مرتبے کے لیے تو نے دعا مانگی تو وہ پھر ذمہ داری تمہاری ہوگی، وہ اگر عطا کر دے تو خود ہی انتظام کرے گا۔ اس لیے آپ اگر انتظار کر سکتے ہو تو کرو، مگر تمنا نہ کرو۔ یہ تمنا نہ کرو کہ یہاں اللہ کی رحمت اس شکل میں آئے، چاہے اس شکل میں آئے، چاہے اس کے برعکس آئے، بس رحمت آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئے، چاہے جس شکل میں آئے، تو جس رنگ میں آ تو صحیح، بس یہ بات ہے۔